بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہ یاد رکھنا، یہ شروع کی سورے ہیں۔ 3 سال جو تبلیغ کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرد کرتے تھے، تو ان کی طرف جو باتیں ہوتی تھی ساری باتیں آئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو نازل ہوئی، لمبے لمبے قصے تھے۔ میں پہ ذرا کوشش کر کے آگے بڑھیں گے۔ مدد کر اللہ، میرا امتحان چل رہا ہے، ہم سب کا امتحان چل رہا ہے۔ امتحان اچھا کریں گے تو اوپر مارکس ملیں گے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے دنیا۔ سورہ ابراہیم مکیہ، میرے نبی کے دادا کا نام ہے۔ ہم شکل میرے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ معراج میں آپ نے دیکھ کے کہا یہ ہو بہو میرے جیسے تھے۔ اب الف لام میم را ایک ہوئی تھی، ایک راد، اب پھر شروع ہو گئی الف لام را۔ سورہ 5 سورہ ابراہیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم۔ آپ سب بولنا سیکھ گئے، خوشی ہوئی مجھے۔ آپ سب جب مجھے بات کرتے ہیں، کوئی میسیج بھیجتے ہیں، باذن اللہ تعالیٰ، بفضل اللہ تعالیٰ، یہ دونوں بولا کرو۔ من الظلمات الى النور، اعوذ باللہ۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لنخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ دیکھیں کیا پڑھیں گے؟ اللہ ہی پڑھیں گے، للہ ہی پڑھیں گے؟ اللہ ہی پڑھیں گے، للہ ہی پڑھیں گے؟ تیسرا دیکھو ورڈ زیر آتا ہے تو زیر لیا کرو، پیش آتا ہے تو پیش لیا کرو۔ للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ للذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة یصدون عن سبیل اللہ یبغونہا عوجا۔ عوجا کیا عوجا؟ کجی، خرابی۔ اولئک فی ضلال بعید، دور کی گمراہی۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء هو العزيز الحكيم۔ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، ایام اللہ کے دن، بأیام اللہ، وذکرہم بأیام اللہ، یاد دلا انہیں اللہ کے دن۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ انڈرلائن، 2 چیزیں نہیں تو جنت نہیں ہے، ایک شکر ایک صبر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کھول دو اوپر کا۔ نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ الف لام میم، یہ ایک کتاب ہے ہم نے تمہاری طرف اتاری تاکہ تم لوگوں کو نکالو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نور کی طرف، برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف ڈالو۔
غالب خوبیوں والا اللہ کے راستے کی طرف، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ کافروں کے لیے سخت عذاب سے خرابی ہے، جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت پر اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، خرابیاں ڈھونڈتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں دور کی گمراہی میں۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا اور اس کی قوم کی زبان میں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو عبرانی میں اتارا گیا تھا تاکہ اس کے لیے اللہ کے احکام کھول کر بیان کر دیں۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ البتہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف بلا لے، روشنی کی طرف نکال، اور انہیں اللہ کے عظیم واقعات کے دن یاد دلا۔ اللہ کے عظیم واقعات کے دن یاد دلاؤ۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دیکھو مین پورے قرآن کا ایک مغز نکال کے لائن یاد رکھ لو، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ میں دیکھو، اور انہیں اللہ کے عظیم واقعات کی یاد دلا، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، ہر شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ کا میں نے مقصد، آپ کا مطلب میں نے آج ادا کر دی۔ آدھے قرآن سے پہلے اس کو بھلائے گا وہ خود کفر کرے گا۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، اور تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش سے۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ جو آزمایا ہے، آزمائش کے بعد جو نعمتیں دی ہیں، جو شکر نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں، مطلب میں سمجھانا چاہتی ہوں جو اللہ بہت دے دیا مجھے قرآن کریم میں نا، مجھے بہت نوازش نے کیا میرا رب، میں شکر کرتی ہوں اس بات کا۔ دنیا میں کوئی چیز مجھے نہیں ملی، میں اس پہ صبر کرتی ہوں۔ یہ دو چیز ہیں، جو ملا اس کا شکر، نہیں ملا اس کا صبر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ آیت 7، آیت 7 کھول لو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، یہ 7 یاد رکھنا، سورہ ابراہیم کی 7 آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام تھے، 7 آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ 7ویں آیت میں ابراہیم علیہ السلام کچھ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی 7 نمبر کی آیت پہ کچھ بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا، تم کفر کرو گے عذاب دوں گا۔ دو چیزیں، صبر شکر، صبر شکر، صبر شکر، صبر شکر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قوم نوح وعاد وثمود، نوح کی قوم، عاد کی قوم، سمود کی قوم۔ اس طرح کچن میں رکھ ڈالو با، مہربانی۔ والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ایک مدت وقت۔ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے، لڑکوں کو مارتے، یہ آزمائش تھی. جو بھی آپ کو پریشانیاں، تکلیف ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. جب تمہارے رب نے آگاہ کیا، البتہ اگر تم آگاہ کیا، وارننگ دی تمہیں اللہ نے، وارننگ دی اللہ نے، آگاہ کر دیا، ہوشیار کر دیا، سمجھا دیا اللہ نے. اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور مجھے اچھے سے اچھی بری چیز آتی ہے، جلدی شکر کرتی ہوں تاکہ مجھے اور بڑھ جائے اچھائی میں، تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا. البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہوگا. اور موسیٰ نے کہا اگر ناشکری کرو گے تم اور جو زمین میں ہیں سب کے سب، تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے. سورہ بقرہ کا یہی میں کسی کو سمجھ، کم لوگوں کو، کسی کو یہ بات نہیں آئی کہ یہ پورا سورہ میں صبر اور شکر سکھاتا ہے. موسیٰ نے کہا اگر ناشکری کرو گے تم اور جو زمین میں ہے سب کے سب، تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے. سارے مل کے بھی ناشکری کرو تو بھی اللہ خوبیوں والا ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے؟ مثلا قوم نوح علیہ السلام، عاد، سمود. عاد کون سے نبی کے قبیلے کے؟ کون سے نبی آئے ان کے پاس؟ ہود. سمود کے پاس کون آئے؟ صالح، اونٹنی والے. یہ تینوں کی قوم آئے مگر نام نہیں آئے نوح علیہ السلام کا. عاد، ہود، سمود، صالح، اور جو ان کے بعد وہ ان کو خبر کسی کو نہیں تھی. اللہ کے سوا ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پہ لوٹائے، خاموش کر دیا اور بولے تمہیں جس رسالت کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم نہیں مانتے، اور بتا تم ہمیں اس کی طرف بلاتے ہو، ہم شک میں ہیں، تردد میں پڑ ڈالتے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں زمین اور آسمان کے بنانے والے اللہ کے بارے میں شبہ ہے، شک ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے نا، آؤ، تمہیں بلاتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے. ہم آ گئے تیرے پاس، ہمارے گناہ معاف کر دے، سب کے گناہ معاف کر دے، اجمعین کے گناہ معاف کر دے، ہمارے آخر تک کی نسلوں کو مسلمان بنا کے، ایمان والے بنا کے رکھ. اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کر دے، ہماری محنت کو قبول کر لے، بڑا چڑھا کے تو دے. تو کہہ رہا بنا زیدکم ان شکر، تم شکر کرتے ہیں یہ ایک مدت وقرر تک تمہیں مہلت دیں گے. اور وہ بولے تم صرف ہم جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے روک دو، ان کے ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، بس ہمارے پاس روشن دلیل معجزے لاؤ. ان کے رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم صرف تم جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کرتا ہے. اب دیکھو کوئی ایک علماء ہوتے ہیں جو علم جاننے والے، کتنا علم اللہ ان کو دیتے ہیں. ہر ایک کو دیتے نہیں دیتے، وہ مرضی اس کی ہے، وہ مرضی رب کی ہوتی ہے. اللہ ہمیں ویسا بنا جیسے تجھے پسند ہے. احسان کرتا ہے ہمارے لیے. ہمارا کام نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل معجزہ لائیں. اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. فصل لائن سے پڑھ رہی ہوں بیچ کا. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ، آیت 11 بیچ سے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المتوكلون. وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا. فأوحى
إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم، اللهم اجرنا من النار، جهنم ويسقى من ماء صديد، پیپ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وهم من ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ضلال البعید، دور کی گمراہی. علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اور ہمارے لیے ہمارا کام نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل معجزے لائیں. مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے. اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھا دی ہیں، اور تمہیں جو ایزا دیتے ہیں اللہ اچھے اور برے دونوں راہیں دکھائیں، جو چاہیں چلو. ہم اس پر ضرور صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اپنی زمین ملک سے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ کر آؤ بت پرستی کرو، یا نہیں تو ہم تم کو مکے سے نکال دیں گے. نکال دیا نا ظالموں نے. ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، البتہ ہم تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کر دیں گے. مدینہ منورہ میں آباد کر کے پھر مکے میں بھی آباد کر دیا. یہ اس کے لیے ہے جو ڈرا میرے روبرو کھڑا ہونے سے اور ڈرا میرے اعلان عذاب سے. انہوں نے انبیاء نے فتح مانگی، نامراد ہو سرکش ضدی اس کے پیچھے جہنم ہے، اور اسے پیپ کا پانی ملا کر پلایا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک حمیم غساق، پیاس لگ رہی ہے، اللہ تیرے محبوب کے ہاتھوں سے پلا دے، تیرے محبوب کے ہاتھوں سے آب کوثر پلا دے. پیپ کا پانی پلایا جائے گا، اور اسے گھونٹ گھونٹ کر پئیں گے. پینے نہیں ہوگا مگر پینا پڑے گا ان کو، اور اسے گلے سے نہ اتار سکے گا. اسے موت آئے گی ہر طرف سے، اور وہ مرے گا نہیں. ایسا لگے کہ مر رہا ہے. موت ایک نعمت ہے، نہیں آئے گی. اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہے. ان لوگوں کی مثال ہے اپنے رب کے منکر ہوئے، ان کے عمل راکھ کی طرح ہیں. اس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی اور سب اڑا لے گئی. ان کے عمل جتنے بھی لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، یتیم خانے بنائیں گے، ہاسپٹل بنائیں گے، کتنے بھی مسجدیں کو بنائیں گے، سب کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے. آپ کے عمل ہم راکھ بنا کے اڑا دیں گے. اوپر لکھ دو راکھ بنائیں گے اللہ تعالیٰ، اعمال کا راکھ. اس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی اور سب اڑا لے گئے. جو انہوں نے کمایا انہیں اسے کس چیز پر قدرت نہ ہوگی. دور کے پرلے درجے کی گمراہی. کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ. یہ سچ ہے نا، بغیر ستونوں کے بنایا ہوا ہے نا. ٹھیک اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور لے آئے کوئی نئی مخلوق، تمہیں جان سے مار کے دوسرا لا سکتا ہوں، ضرورت ہی نہیں تمہاری. وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا وقال الضعفاء
للذین استکبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا عجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم دال كنسل ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحياتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. انڈرلائن کرو آیت یہ 24 25 24 25 توتی أعوذ بالله توتی أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اور یہ اللہ پر کوئی دشواری نہیں، وہ سب اللہ کے آگے حاضر ہوں گے، پھر کہیں گے کمزور ان لوگوں سے جو بڑے بنتے تھے، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم ہم سے دفع کر سکتے ہو؟ تمہیں تو بڑے تھے، تمہیں تمہاری بات مانے تھے، دفع کرو گے؟ کس قدر اللہ کا عذاب، کسی بھی قدر اللہ کا عذاب. وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے، اب ہمارے لیے برابر ہے خواہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں. اس لیے کل ہی کسی کی بچی کی موت ہوئی، ایک پیغام میں آپ سب تک دوں. 6 ماہ کے حمل میں بچی ہوئی، پانی کمی کی وجہ سے بچی ہو گئی. سوال آیا اس کو غسل دیں کیا، جنازے کی نماز پڑھائیں کیا؟ ہمیں سب معلومات نہیں ہے، اس لیے میں عام کرنا چاہتی ہوں یہ باتوں کو، تاکہ پیٹ میں بچہ ہو کر مرے یا دنیا میں آ کر جی کر مرے. روح اللہ نے جب بنا دیتے ہیں 4 مہینے 10 دن کے بعد جو روح بن جاتی ہے، اس کے بعد لازم جنازے کی نماز بھی ہے اور غسل بھی ہے، کیونکہ روح کے لیے کفن اور عطر جنت سے آئے گا. اوکے، اس لیے جنازے کی نماز ضروری ہے اور غسل بھی ضروری ہے. ہمارے لیے کوئی پھٹکار نہیں. اور روزی حساب جب تمام امور کاموں کا فیصلہ ہو گیا، شیطان بولا کون بولا؟ شیطان بولا. کیا بولا؟ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، پھر میں نے تم سے اس کے خلاف کیا اور نہ تھا میرا تم پر کوئی زور. میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے لایا، کھینچ کو لایا، بیڑے ڈال کو لایا، کوئی زور نہیں تھا. آؤ بولا تمہیں آ گئے. شیطان کی یہ بات دل میں کھود کے رکھ لینا. ابراہیم خلیل اللہ کے جو نام کی سورہ میں ہے، قیامت کے دن کیسی بات کر رہا ہے. کیا بولتا ہے؟ دیکھو کیا بولا، تم سے اللہ وعدہ کیا تھا نا، وعدہ پورا ہو گیا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا. آؤ تم نہ بہت فیشن کرو، تمہیں عزت ملتی ہے. آؤ تم جھوٹ بولو، تمہارے کام نکل جاتی. کتنے وعدے کیا اس نے. پھر میں نے تم سے اس کے خلاف کیا، اللہ کے خلاف کیا تمہیں، اور نہ تھا میرا تم پر کوئی زور. کوئی زور تھا کیا؟ پکڑ کے لایا نہیں نا. زور زنجیریں پکڑ کے زور سے کھینچا نہیں نا، مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا. آؤ بلایا اور تم نے میرا کہاں مان لیا. کیوں مانا؟ اب تمہارے لیے ہوشیاری ہے.
لہٰذا مجھ پر کچھ الزام نہ لگاؤ، اب لگاؤ نہیں الزام، میں پکڑ کو نہیں لایا تم نے. آؤ بولے کیوں آئے گو کھا رہے تھے، ہم بولتے ہیں نا کسی کو، ہم بولے تم کیوں سنے، تم گو کھا رہے تھے کیا. الزام اپنے اوپر لگاؤ، زمین میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم نے اسے قبل مجھے شریک بنایا. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. کاش یہ لیڈی سن کے جاتے، اس سے پہلے ہی نکل گئے. اور داخل کیے گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، باغات میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں اپنے رب کے حکم سے. اس میں ان کا تحفہ ملاقات سلام ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں. پاک ذات ہے وہ، جیسے پاکیزہ درخت ہے. اللہ پاک ذات ہے جیسے پاکیزہ درخت ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی شان آسمان میں، وہ دیتا ہے ہر وقت اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے. اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. یعنی تم ایک کلمہ طیبہ بن جاؤ، ایک شجر طیبہ بنو، ایک جھاڑ ایسا بنو، مضبوط ایمان میں رہو. ہوا آئے گی، مصیبت آئیں گی، ہلنا نہیں، اللہ کی مدد لینا، مضبوط ہو کے رہ جانا. ایک تم دین سب کو پھیلانا، شاخیں تمہاری پھیلی رہیں. میری شاخیں اللہ نے پھیلا دیا، یہاں وہاں جہاں وہاں جہاں وہ چاہا، کنٹریوں تک وہ پھیلا رہا ہے. شاخیں پھیل جائیں، مضبوط رہیں گی تمہاری شاخیں. اپنا پھل دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جڑ مضبوط ہوگی، اس کی جڑ مضبوط ہوگی، شاخیں آسمان میں ہوں گی. شجر طیبہ بنو، شجر خبیث نہیں بنو. دو مثال اللہ دوبارہ یہاں دیتا ہے. یہ بڑی پیاری مثالیں بیان ہو چکا ہے. ہاں الحمدللہ. پھر کہتے ہیں وہ ہر وقت پھل دیتے ہیں، ہر وقت دین کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہیں. کسی کو پسند آئے کسی کو پسند نہ آئے، وہ دین پھیلائے. آپ کو کیا بننا ہے، شجر طیبہ شجر خبیث؟ کیا بننا ہے آپ کو؟ شجر طیبہ بننا ہے. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں. اور ناپاک مثل کلمات خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ تم مثل کلمات نہیں کروں گی، خواہ انڈر لائن کرو، کشجرۃ خبیثۃ نجتثت اکھاڑ دیا گیا، نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. بوار تباہی کا گھر، جہنم. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا، اندھے ہوتے نا شریک، اندادل شریک. وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہے، یعنی کہ ہلکا درخت، اب اللہ کی کوئی تکلیف مصیبت آئی تو فوراً عامل کے پاس چلے گئے، فوراً کسی کے پاس چلے گئے، کوئی مضبوطی ہی نہیں ان میں، اکھڑ گیا، اکھڑ گیا، وہ اکھاڑ دیا گیا، اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں۔ اللہ مومنوں کو مضبوط بات سے مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، بھٹکاتا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بھٹکاتا ہے، مشیت ہے اعمال کی وجہ سے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، اپنی قوم کو اتارا تباہی کے گھر میں، وہ جہنم ہے اور میں داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائیں تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ آپ کہہ دیں فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا لوٹنا ہے، باز گشت جہنم کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو ایمان لائے، وہ نماز قائم کریں، ان میں سے خرچ کریں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ تمہارے باپ دادا کا بھی جو ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، چھپا کر اور ظاہر طور پر۔ لوگ صرف چھپا کر بھی دیتے ہیں اور ظاہر بھی دیں لوگوں کو سکھانے کے لیے، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس میں وہ نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی ہوگی۔ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے نکالا تمہارے لیے پھلوں سے رزق، تمہارے لیے کشتی کو مسخر تابع فرمایا تاکہ اس اللہ کے حکم سے دریا میں چلیں، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، اور تمہارے لیے مسخر کیا سورج اور چاند کو، اور ایک دستور پر چل رہے ہیں۔ تمہارے لیے مسخر کیا رات اور دن کو، اسے تمہارے لیے ہر چیز میں تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت گننے لگو تم اسے شمار میں نہ لا سکو گے۔ چلو نعمت میں اور تم گنتے ہیں، صبح کو کتنے قطرے پانی پیے گنو، کتنے دانے کھائے گنو، کتنے گیہوں کے دانے تھے گنو، نہیں گن پائیں گے۔ جو ایک ٹائم کا ایک پل کا بھی ہم گن نہیں پائیں گے، زندگی کا کیا گن پائیں گے۔ بے شک انسان، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ ناشکرے کرنے والے کو ظالم کہا گیا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انهم اضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء اللهم إني أسألك الجنة الفردوس أعوذ بك من النار أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ یہ پڑھو، بچے نمازی بنیں گے، میں زمانے سے پڑھ رہی ہوں، ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. تم مجھ سے شمار نہ لا سکو گے اپنی نعمتیں اللہ کی. بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرہ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہو چکا ہے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس میں دور رکھ کے ہم بتوں کی پرستش کرنے نہ لگے. میں اور آپ دعا مانگے اللہ ہماری آخری نسل تک بھی بتوں کی پرستش نہ کریں، نہ شریک کسی کو ٹھہرائیں. اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنے کچھ اولاد کو ایک بغیر کھیتی والے میدان میں بسایا ہے، تیرا احترام والے گھر کے نزدیک مکے میں. ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کری، بس لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف مائل ہوں. آج ہم کعبے کی طرف مائل ہیں نہیں ہیں، دیوانے ہیں. اور انہیں پھلوں سے رزق دے، وہاں کہیں پھل آتے ہیں ساری دنیا کے ملتے ہیں مگر، تاکہ وہ شکر کریں. اللہم انی اللہ ذکر کا شکر کا اس نے عبادت. اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. اللہ ہر چیز چھپی ہوئی، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، زمین میں بھی نہیں آسمانوں میں بھی نہیں. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں بخشا، اسماعیل کو اسحاق کو دیا. بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. انک انت السمیع العلیم انت جل القرآن ربی قلبی نور صدری جلا حسنی ذهب ہمی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے رب مجھے بنا نماز قائم کرنے والا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. میرے نسل کے آخر، آپ کے نسل کے آخر بندے کو بھی نمازی بنا دے. شریعت اسلام میں حقیقتاً نماز کو پڑھنے والا بنا دے. اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما لے، لا تو میری بھی دعا قبول فرما لے. اے ہمارے رب جس دن حساب قائم ہوگا، روز حساب، مجھے اور میرے ماں باپ کو مومنوں کو بخش دے. اور تم ہرگز نہ کرنا کہ اللہ اسے بے خبر ہے. جو ظالم کرتے ہیں وہ صرف تمہیں اس دن تک اور صرف انہیں اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں کھلی راہ جائے گی. آنکھیں کھلی کی کھلی جب رہتی ہیں قیامت کو پھٹتا ہوا دیکھ کر، تب تک ہی مطلب مہلت ہے، اس کی بات کی نہیں ہے. مہطعین الحمدللہ یا ربی نہیں ہونا یہ ہونا مجھے مہطعین مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسلا أولم تكونوا أقسمتم قبل ما لكم زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إنه عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل شيء ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء وللناس ينذرون به ليعلموا أنما وإله واحد وليذكر أولو الألباب. وہ اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف نہ لوٹیں گی، ان کے دل خوف سے اڑ رہے ہوں گے، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آنے والا ہے تو کہیں گے ظالم اے ہمارے رب ہمیں ایک تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور ہم پیروی کریں گے رسولوں کی۔ کیا تم اس سے قبل قسمیں نہ کھاتے تھے؟ کیا تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ ایک سیکنڈ، اور ہم پیروی کریں رسولوں کی، کیا تم اس سے قبل قسمیں نہ کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ تم رہے تھے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر ظاہر ہو گیا تھا ہم نے اسے کیسا سلوک کیا۔ ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی، ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ انہوں نے اپنے داؤ چلے اور اللہ کے آگے ہیں ان کے داؤ، اور اگر چال کا اگرچہ چال کا داؤ ایسا تھا کہ اسے پہاڑ ٹل جاتے، بس تو ہرگز خیال نہ کر کہ اللہ خلاف کرے گا ایسے رسولوں سے اپنا وعدہ۔ بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن وہ زمین میں بدل دی جائے گی، نیچے کی اوپر، اوپر کی نیچے کریں گی، روٹی کے جیسی ہوں گی، مرکن کے آٹے کی جیسی ہوگی، گول ہوگی، ساری حدیثوں میں ہے۔ کوئی اور زمین لائیں گے، یہ حدیثوں میں ہے، نیچے کی اوپر کریں گے، واللہ عالم، اور زمین اور بدلے جائیں گے، آسمان بدلے جائیں گے، یہ آسمان نہیں ہوں گے، کوئی اور آسمان لائے جائیں گے، اور سب اللہ اکتا غالب کے آگے نکل کھڑے ہوں گے۔ ہم بھی ہوں گے، بخش دے ہمیں، معاف کر دے ہمیں، اور تو دیکھے گا مجرم اس دن باہم زنجیروں سے جکڑے ہوں گے۔ اے اللہ، ہم نے اپنے آپ کو جکڑ کے تیری راہوں میں چھوڑ دیا ہے، تیرے اذن سے، تیرے فضل سے ہمیں زنجیروں میں نہ جکڑ، ہم کمزور ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے، تجھ کو پکڑا ہے، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو اگر ایسا کرے تو کیا کہیں گے لوگ؟ اللہ تعالیٰ ہماری لاج رکھ لے، اللہ تعالیٰ ہمارے پر تو رحم کر دے، اللہ تعالیٰ۔ ان کے کرتے گندک کے ہوں گے، ان کے کپڑے گندک کے ہوں گے، یعنی کہ پیٹرول ڈال کے جیسے جلاتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ گندک کے کپڑے ہوں گے، گندک ڈالیں گے نہیں، کپڑے ہی گندک کے ہوں گے۔ بھائی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور آگ ان کے چہرے سے ڈھانپے ہوں گی تاکہ اللہ ہر جان کو، آج چہروں کو جو میک اپ کر کے فیشن کر کے غیر مردوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو یہ سب پڑھ کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ چہروں کی حفاظتی کرے تاکہ یہ روشن چہرے دیں، او پیارے پیارے چہرے تیرے آگے جھک کر عبادت سجدوں میں گرے رہیں، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام ہے، ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے، ایک میسیج ہے تمہارے لیے۔ یہ نیوز ہے، BBC نیوز ہے، یہ انٹرنیشنل نیوز ہے، یہ کائنات کے لیے نیوز ہے، یہ تاکہ اس سے ڈرائے جائیں، تاکہ وہ جان لیں وہی معبود یکتا ہے، وہی ایک عبادت کے لائق ہے، کسی سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، دوسروں کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ وآخر دعوانہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ 2 منٹ اپنی پیٹھ سیدھی کر کے اٹھ جائیے گا۔